لیڈی بس ہوسٹس کا قتل سیکیورٹی گارڈ کی درندگی ہے کیا، اور مسافروں کی خاموشی اس لیڈی جو بس ہوسٹس ہے اس کی موت کی وجہ بنی ہے؟ یہ سارا ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اور زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تولوی۔ کیسر تولوی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بنا کسی لمبی طویل باتیں میں کیسر خان تولوی کی جانب بڑھتا ہوں، اور کیسر تولوی سب سے پہلے تو اس معاملے کے حوالے سے، یہ ماجرا کیا ہوا اس حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن جو مختلف آپ کو پتہ ہے کمپنیز کی بسز ہیں، مختلف روٹس کے اندر چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے لاہور، کراچی، مختلف شہروں کے اندر، اس میں جو بس ہوسٹسز ہیں ان کا آپ نہیں سمجھتے یہ ایک مارکیٹنگ سٹنٹ کہہ لیں کمپنیز کا ہونا چاہیے اس طرح؟ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، ہم جب خواتین کا ذکر کرتے ہیں تو خواتین اور خاتون جو ہے نا، یاد رکھیں اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی رشتے کے اندر ہے، یاد رکھیں اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی ایک جو ہے نا وہ انفرادیت ہے، وہ بڑی منفرد ہے اور بڑا اس کا اعلیٰ مقام ہے، یاد رکھیں۔ ہم بدقسمتی کے ساتھ ایسے کئی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، ہم ایسے کئی واقعات اپنے کانوں سے سن چکے ہیں کہ آج ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا، آج ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ وہ گھر سے نکلتی ہیں، پڑھتی ہیں، ماں باپ پڑھاتے ہیں ان کو ان کا مستقبل دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کر سکیں۔ خود کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ کسی کی محتاج نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکیں۔ یہاں پر تو اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا، تو یہاں پر خواتین کا باہر نکلنا اور کام کرنا اور اپنا ایک مقام بنانا، حالانکہ ہم لوگ کہتے ہیں خواتین مرد کے شانہ بشانہ، مرد سے بہت سی جگہوں پہ بہت آگے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں آ جائے یا مرد سے اپنا جو ہے نا موازنہ کرنے لگے کسی اور شکل میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن خواتین کا جو وقار ہے، جو رتبہ ہے، وہ مرد کی وجہ سے یہ یاد رکھیں۔ تو ہمارے ہاں جب بھی خواتین گھروں سے نکلتی ہیں، کسی بھی ورک پلیس کے اوپر وہ جاتی ہیں، ان کا بدترین استحصال ہوتا ہے، ان کو طرح طرح کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹونٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر خواتین بڑی کامیاب ہیں۔ خواتین اپنی جستجو کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، ہم نے یہاں پر بڑی بڑی دیکھیں پائلٹس بھی دیکھی، ہم نے اس فورس کے اندر آرمی کے اندر بڑی اعلیٰ افسران بھی دیکھی، ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر شعبے کے اندر خواتین کا کردار ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا جس کا ذکر آج ہم لوگ کر رہے ہیں، یا جو بس ہوسٹس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ایسے کئی واقعات ہیں کہ کوئی گارڈ آپ کو تنگ کرے گا، کوئی گاڑی کے اندر یا کوئی ٹرین کے اندر، ایون کہ ایروپلین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایئر ہوسٹس کے ساتھ لوگ چھیڑخانیاں کرتے ہیں۔ کیسے تو نہیں، ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہیں، ذرا اس وقوع کے حوالے سے بتا دیں یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایئر بس ہوسٹس تھی، انہی کی بس کے اندر، ہر بس کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جو لمبے روٹ کی بسیں ہوتی ہیں، جس طرح سے فیصل آباد، اسلام آباد سے کراچی یا اسلام آباد سے ملتان، جو بڑے روٹ کی بسیں، فیصل آباد کی بس تھی، تو اس کے اندر سیکیورٹی گارڈ تھا۔ تو جاتے جاتے جو ایئر ہوسٹس آگے کیوں بیٹھتی ہیں، وہ بس ہوسٹس جو ہیں وہ آگے بیٹھی ہوئی تھی اپنی سیٹ کے اوپر، تو اس سیکیورٹی گارڈ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے ہاتھ چھٹکا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے تو تکرار شروع ہو گیا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے کیا۔ باقی جو بس کے اندر مرد حضرات تھے، جو باقی لوگ تھے، انہوں نے بھی اس بات کو برا سمجھا، لیکن خاتون نے اس کے بعد اس کو بڑا شدید ریئیکشن دیا، انہوں نے بڑی پھر گارڈ نے اس کو واپس تھپڑ مارا، اور اس کے بعد اس نے خاتون نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا، بڑی گالیاں بھی دی، اور بالکل کہتے ہیں کہ ننگی گالیاں دی، اور اس کا حق بنتا تھا، اگر کوئی اور ہوتی تو اس کو لات مار کے، اس نے حرکت ایسی کی اس کو لات مار کے اس بس سے باہر گرا دیتی۔ لیکن وہ اپنے بس میں، دیکھیں جب کوئی مار نہیں سکتا، جو کوئی مرد سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو گالیاں دے سکتی تھی نا، اس نے وہ گالیاں دی، اور پھر اس نے کہا کہ جب بس ٹرمینل پہ جا کے روکے گی نا تو میں دیکھ لوں گا۔ سیکیورٹی گارڈ نے بار بار دھمکایا کہ جب بس ٹرمینل پہ جا کے روکے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ مبینہ طور پر وہ لڑکی جو ہے قتل ہوگی، اور اس کا الزام جو ہے اس سیکیورٹی گارڈ کے اوپر ہے۔ اب تحقیقاتی اداروں کے اوپر یہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کس نے اس کو قتل کیا، کیوں اس کو قتل کیا، اور اس ظالم کا جو ہے نا پتہ لگنا بڑا ضروری ہے۔
لیکن اس کیس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر اس کا قاتل جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے. اب پولیس ایسے لوگوں کو ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ وہ کسی بیٹی کسی بہن کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بڑے عزت کے رشتے ہیں، اگر کوئی سمجھے تو ان کا بڑا مقام ہے. اب اگر کوئی کو تنگ کرتا ہے، ان کو ورک پلیس کے اوپر ان کو ہراس کرتا ہے، آج کل قوانین موجود ہیں لیکن بچیاں پھر بھی ڈرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو سامنے آنا چاہیے. کوئی اگر آپ کو ہاتھ پکڑے اس کا ہاتھ توڑ دو، کوئی اگر آپ کو کوئی چھیڑے اس کو آپ جو ہے نا اس کو ایسا جواب دو تاکہ وہ دوبارہ اس کی جرات نہ کر سکے. آپ کو سپیس بھی ملے گی، آپ کو جگہ بھی ملے گی، آپ کو قانون تحفظ بھی دے گا، ضرور دے گا، لیکن آپ کو سامنے آنا ہوگا. آپ ڈریں مت، گھبرائیں مت، آئیں سامنے اور مقابلہ کریں ایسے جاہل لوگوں کا، مقابلہ کریں ایسے ظالم لوگوں کا. ان کو سزائیں ہوں گی تو تب معاشرہ بہتر ہوگا. کیسے ٹونی، بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جو یہ وقوع ہوا ایک گارڈ کی جانب سے ایک عورت کو جس طرح سے ہیرس کیا گیا، پھر اس کے بعد سے دھمکیاں لگائی گئی اور مبینہ طور پر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ اس بس ہوسٹس کا قتل بھی ہو گیا. خواتین بالخصوص اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.